جی ہاں، میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں ایشیا کے سب سے بڑے بازار ٹینچ باٹا میں۔ ایشیا کے سب سے بڑا بازار ٹینچ باٹا کا یونٹ نمبر 4 جو اس بازار کے تمام یونٹ سے میری مراد 7 ٹوٹل یونٹس ہیں اس ایشیا کے سب سے بڑے بازار کے مرکزی انجمن تاجران کے۔ اب ان 7 یونٹ میں جو سب سے بڑا یونٹ کہا جاتا ہے وہ یونٹ نمبر 4 ہے۔ اس کے آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو الیکشن جو آج پولنگ ڈے ہے، اور اس کے لیے اس صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اس پولنگ ڈے کا جو ہے وقت مقرر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ جو یہاں پر 8 رکنی الیکشن کمیشن یہاں پر جو ترتیب دیا گیا تھا یا منتخب کیا گیا تھا یا وجود میں آیا تھا، ان کی طرف سے جو آج پولنگ کا وقت تھا وہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک کا ہے۔ اب صبح جیسے ہی 9 بجتے ہی یہاں پر تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں اگر سیکیورٹی کے حوالے سے تو یہاں پر تھانہ آرے بازار کی طرف سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بائیں جانب سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر سینئر افسران اور ان کے ساتھ جو ہے عملہ وہ بھی سیکیورٹی کے حوالے سے موجود ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر پولنگ کے لیے آنے والے جو ووٹرز ہیں، جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ان کی مدد کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس یونٹ نمبر 4 میں 2 جو گروپ ہیں، 2 پینل ہیں، وہ 2 آپس میں مد مقابل ہیں، اور ایک اس میں پینل جو ہے آپ کا ہے اتفاق خدمت گروپ، جس کے روئے وہاں راجہ پرویز اختر ستی ہیں جو بحیثیت صدر امیدوار ہیں اس یونٹ نمبر 4 کے الیکشن کے۔ اس کے ساتھ اس کے جو دوسرے مد مقابل ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کا شاہین تاجر گروپ ہے، اس کے جو روح رواں ہیں وہ آپ کے راجہ شہد ہیں، وہ ایز اے پریزیڈنٹ یہاں پر امیدوار ہے۔ اب ان دونوں گروپس کے دونوں پینلز کی ہم بات کرتے ہیں تو جو آپ کا اتفاق خدمت گروپ ہے ان کا انتخابی نشان چاند ہے، جبکہ ہم شاہین تاجر گروپ کی بات کرتے ہیں تو ان کا انتخابی نشان شاہین ہے۔ اب اس سلسلے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے یہ آپ کے سامنے جو ہے نا یہاں پر یہ شاہین تاجر شاہین گروپ کے یہاں پر یہ کیمپ لگایا گیا ہے، یہ لوگ موجود ہیں، اور یہاں سے جو بھی ووٹر آئے گا ان کی مدد کے لیے، ان کے ووٹ نمبر ان کو بتانے کے لیے، ان کو سیریل بتانے کے لیے وہ یہاں سے یہ مدد کے لیے یہاں پر کیمپ لگایا گیا اور لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم دوسرے گروپ کی بات کرتے ہیں، اتفاق خدمت گروپ ہے، ان کے جو یہاں پر انہوں نے بھی اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بینر اویزہ ہیں، یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپنی یہ پرچیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ اس کے مطابق ان کو ووٹ نمبر سے آگاہ کرتے ہیں، سیریل نمبر ہے جو یہاں سے یہ آگے جاتے ہیں الیکشن جہاں پر پولنگ ہو رہی ہے وہاں پر۔ تو اس طرح کر کے یہ صبح 9 بجے سے شروع ہونے والا جو سلسلہ ہے الیکشن کا، انتخابات کا، وہ جاری رہے گا، اور اس حوالے سے یہاں پر ایک اچھا یعنی کہ وہ اچھا ان کے لیے جو ہے یہاں پر ایک ماحول بنا ہوا ہے، سازگار ماحول ہے، خوش اسلوبی سے یہ سارا پرازت جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر آئے ہوئے مہمان جو ایڈوکیٹ ہیں یہاں پر جناب ارشد عباسی صاحب بھی مجھے کہیں نظر آئے ہیں، تو ہم ان سے اس پروسیس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ آج کے اس یونٹ نمبر 4 ٹینچ باٹا کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مان ٹی وی کا بے حد مشکور اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹینچ باٹا کے اس تاریخی علاقے اور ایشیا کے سب سے بڑے بازار کے یونٹ نمبر 4 جس کا الیکشن ہمیشہ بہت ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کی کوریج کی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ ہمارا بازار ہے، ہم لوگ یہاں پہ قدیمی لوگ رہنے والے ہیں، اور اس میں ہمارا کردار بھی ہوتا ہے سب لوگوں کا۔ تو یہ اس وقت الیکشن ہو رہا ہے 2 گروپوں کے درمیان، پرویز ستی اور راجہ شاہد، اتفاق خدمت گروپ اور شاہین گروپ، اور سارے ہمارے بھائی ہیں، یہ سارے ہمارا سلسلہ ہے۔ میری حمایت جو ہے وہ شروع سے تقریباً اس بازار میں جو میرا کردار رہا ہے وہ تقریباً 40 سال سے یہاں پہ میں اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ جو ہے میرا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان 40 سالوں میں جس کو بھی سپورٹ کیا ہے اس یونٹ سے وہی جیتا ہے،
یہ میرے اللہ کی کرم نوازی اور تاجر بھائیوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں۔ اس وقت میری حمایت جو ہے وہ اتفاق خدمت گروپ تاجر پرویز ستی کے ساتھ ہے۔ یقینی بات ہے ان کے لیے دعا گوں، باقی بھائیوں کے لیے بھی دعا کہ جمہوریت کا حسن ہے، الیکشن ہوتا ہے، پروسیس چلتا ہے، اور یہ جناب ایک دوسرے کے تاجروں کے مسائل کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ہمیشہ خواہش رہے گی کہ 22 نمبر چنگی سے لے کے آخری سٹاپ تک ہمارے تاجروں کے درمیان ہمیشہ اتحاد قائم رہے، اور کیونکہ تاجر ملک میں ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا بہت اہم رول ہے، اور انشاءاللہ میری بھی خدمات بلا وجہ تقریباً ارد گرد کی جتنی بھی یونینز ہیں کوئی ٹوٹل ملا کے 18 بن کی ان کی لیگل ایڈوائزری جو مجھے دی گئی ہے وہ بلا معاوضہ بھی ان کی کر رہا ہوں، اور یہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں تاجر بھائیوں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں دعا کروں گا، دعا گو بھی ہوں، اور کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس الیکشن کو بخیر و خوبی سر انجام دے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے کوریج کرنی ہے اور ہمیں جو ہے مساوانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا، ہمیں برابری کی سطح پر دونوں جو گروپ ہیں، دونوں پینلز ہیں، ان کی ترجمانی ہمیں نہیں کرنی ہوگی، بلکہ ان کی ہم نے زبان بننا ہوگا جو وہ کہیں گے۔ تو اس سلسلے میں اب یہاں پر پہلے چونکہ میں جو آپ کا کیمپ تھا اس کا اتفاق خدمت گروپ کا، وہاں پر اس یونٹ کے وہ ووٹر نہیں تھے، ارشد عباسی صاحب ہے وہ وہاں پر جب میں نے ان کو دیکھا تو ان سے میں نے بات کی، ان سے خیالات جانے، اور اب میرے ساتھ موجود ہیں کہ دیرینہ ساتھی حاجی طارق صاحب جو تقریباً جو 20 سال پہلے اس سے پہلے یہاں پر یہ ایک ماشاءاللہ مشہور نہ صرف تاجر تھے بلکہ یہاں پر ان کی مارکیٹ تھی، سب کچھ تھا۔ اب یہ یہاں سے امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے سے بھی اس سے پہلے کچھ عرصے کے لیے یہ یہاں اس بازار کے اس یونٹ 4 کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ تو ایک بہت طویل وقفے کے بعد، بریک کے بعد جو ہے نا ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے الیکشن کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے المنار گروپ تھا ایک، جس کا میں پریزیڈنٹ تھا، اور اس بازار میں یونٹ 4 کے 2 دفعہ الیکشن میں نے کانٹیسٹ کیا ہے، اور الحمدللہ دونوں دفعہ میں نے ون کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ اپنی ذاتی مجبوریاں تھیں، معاملات تھے، میں ملک سے باہر چلا گیا تھا، ابھی میری واپسی ہوئی ہے۔ تو آج بھی میں اسی طرح اس معاملات کو دیکھ رہا ہوں سارے کو، کہ یہ جو تاجروں کے درمیان ایک آج مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف ہے ہمارے شاہد بھائی ہیں جو، اور دوسری طرف ہمارے پرویز صاحب ہیں، وہ بھی الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کو ذاتیات کوئی بھی نہ بنائے، اس کو ایک کھیل تماشا پیار محبت سے دیکھا جائے اس کو، تاکہ یہ آج مطلب یہ کہہ لیں کہ 10-12 گھنٹے کی گیم ہے ٹوٹل، تو اس میں جو بھی سلسلہ ہوگا شام تک انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ جب ہماری یہاں پہ جو پینل وغیرہ ہوتے تھے، معاملات ہوتے تھے، تو میں نے بھی اسی طرح بازار کے لیے بہت سے کام کیے ہیں۔ کچھ معاملات میں ہم نے FIRیں بھی برداشت کی ہیں، ہوئی ہیں ہم پہ، لیکن بازار پہ ہم نے انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دی۔ اور یہی بات میں اپنے دوست اور پیارے بھائی شاہد کو بھی میں نے سمجھائی ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے، آپ کو اللہ عزت دے، تو آپ نے بھی جو حلف اٹھائیں گے اس کے مطابق آپ نے اس بازار کی لاج رکھنی ہے۔ بازار پہ کبھی جو ہے نا کسی قسم کا دبا، کسی قسم کی چیز نہیں آئی، انتظامیہ سے تعاون رکھیں گے۔ انتظامیہ کے معاملات ہوتے ہیں، ان سے رکھنا پڑتا ہے، معاملات چلتے ہیں، اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو شام تک واضح ہو جائے گا کہ کون سا گروپ سامنے آتا ہے۔ جو بھی آئے گا، یہ جو صدارت کی کرسی ہے، یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کانٹوں کی سیج آئی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ میں نے کیا ہوا ہے یہ، نہ رات کو آرام ہوتا ہے نہ دن کو ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ میں گھر پہ ہوتا تھا، رات 2:30-3 بجے مجھے کالیں آتی تھی کہ فلانے دکاندار کے ساتھ یہ ہو گیا، تھانے جانا ہے، کوئی اور معاملات ہیں، ذاتی جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اس کو چاہیے کہ اس کو ایمانداری سے اور پیار و محبت سے اس کو اس سلسلے کو دیکھے اور ان کے معاملات کرے۔
میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب. جی بالکل، جی بالکل. حاجی طارق صاحب نے درست فرمایا کہ یہ ایک اس الیکشن کو، اس پروسیس کو، پروسیجر کو ایک تماشے تک ہی اس کو محدود رکھا جائے. یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب سے کمپین شروع ہوئی ہے، الیکشن کا ارادہ کیا ہے، پرانی باڈی ڈیزالو ہوئی ہے، اس نے اپنا پیریڈ مکمل کیا، نئی باڈی کے لیے الیکشن کمیٹی کا، الیکشن کمیشن کا عمل وجود میں آیا. اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ کئی دنوں پر مشتمل ہے، کئی ہفتوں پر مشتمل تھا. یہ پروسیس ہے جو آج انشاءاللہ 5 بجے اختتام پذیر ہو جائے گا. جو حاجی طارق صاحب کا بالکل درست ہے کہ اس کو تماشے کے طور پہ رکھنا چاہیے، ذاتیات پہ نہیں لینا چاہیے. ہار جیت کو کھیل کا حصہ بنا لینا چاہیے. جیتنے والے کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہارنے والے کو اس سے زیادہ تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مظفر بھٹی، مان ٹی وی، ٹینچ باٹا، راولپنڈی.